باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ امام علی مقام کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے برس 3 شعبان المعظم کو ہوئی۔ جب رسالت مآب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی تو آپ تشریف لائے اور نو مولود کو گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت فرمائی اور اپنی زبان مبارک کو نو مولود کے منہ میں دے دیا۔ 7ویں دن امام علی کا عقیقہ کیا گیا۔ نبی کریم کی پرشفقت گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے پرورش پائی۔ یہ وہ گود تھی جو اسلام کا گہوارہ تھی۔ وہ حسنین رضی اللہ عنہما کی تربیت کا گہوارہ بنی۔ دوسری طرف علی المرتضیٰ علیہ السلام جو اپنے عمل سے خدا کی مرضیوں کے خریدار بن چکے تھے، ایسے والد کے زیر سایہ حضرت امام حسین علیہ السلام پرورش پا رہے تھے، اور والدہ جو کہ جنت کی تمام خواتین کی سردار ٹھہری، ان کے دامن عفت مآب کی خوشبو آپ کے کردار و عمل میں رچ بس چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امام کی منزل پر تیسرے مقام پر متمکن تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت امام حسین علیہ السلام امام علی مقام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے جس نے حسین علیہ السلام سے محبت رکھی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر لبوں کو بوسہ دیتے اور ساتھ یہ فرماتے تھے، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت معروضہ کرے گی، پروردگار از راہ کرم کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو 2 ارکان سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو رب العزت ارشاد فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر و ناز کرنے لگے گی۔ شان اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے اپنے سجدے کو طول دیا، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن شداد سے روایت کو نقل کیا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا عشاء کی نماز کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ حضرت حسن علیہ السلام یا حسین علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی حال میں رسول اکرم آگے تشریف لے گئے اور انہیں بٹھا دیا، پھر آپ نے نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز ادا کرنے لگے۔ دوران نماز آپ نے سجدہ کو طویل فرمایا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں اور شہزادہ آپ کی پشت انور پر سوار ہیں، تو میں پھر سجدہ میں چلا گیا۔ جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں سجدہ اتنا دراز فرمایا کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی واقعہ پیش تو نہیں آ گیا یا آپ پر وحی الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، سوائے یہ کہ میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، اور جب تک وہ اپنی خواہش سے نہ اترتے مجھے عجلت کرنا پسند نہ ہوا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی خاطر خطبہ موقوف فرما دیا
حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بریدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حبیب کبریا ہمیں خطاب فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سرخ دھاری دار قمیض زیب تن کیے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ سنبھل سنبھل کر چلتے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنا خطبہ موقوف کر کے انہیں اٹھا لیا۔ اپنے دونوں لاڈلے نواسوں کے آنسو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہیں ہوئے تھے، جیسا کہ ایک روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور خانہ حضرت فاطمہ کی طرف سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا کہ بیٹی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے؟ یہ تو تھی اللہ کے رسول کی اپنے پیارے نواسے حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کا عالم کہ بچپن میں آپ ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن قابل غور بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جب یزیدیوں نے اسی پیارے نواسے پر مظالم کی انتہا کر دی اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو سرے اوریاں بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا تو حضور کی روح پر انور پر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ اور پروردگار عالم کا یہ ارشاد اس موقع کی وضاحت اس طرح کرتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ذلت آمیز عذاب ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شکل و صورت میں اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شباہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما جوان تھے اور امور ملکیت میں اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ رہتے، یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی یہ دونوں صاحبزادے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے۔ مولا علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کا پر تو تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں جناب فاطمہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور دونوں شہزادے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث اور حسین علیہ السلام میری جرأت و شجاعت کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے احادیث میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی پیشن گوئی موجود ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آج رات کو ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ سرکار کے معلوم فرمانے پر مزید عرض کرنے لگیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے ہاں صاحبزادے کی ولادت ہوگی جو آپ کی گود میں آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور میری گود میں آ گئے، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر ایک روز بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے آگاہ کیا ہے کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اس شہزادے کو شہید کریں گے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ہاں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے اس مقام کی سرخ مٹی لا کر دی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خواب میں نظر آئے۔
اس حال میں کہ بال اور چہرہ مبارک غبار آلود ہے، اور آپ کے ساتھ ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ہم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس بلاتے، انہیں سینے سے لگاتے اور ان کی خوشبو سونگھتے، اور جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا پس اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر مظالم کی انتہا کر دی، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسین علیہ السلام عراق کے ایک علاقہ میں شہید کر دیا جائے گا جسے کربلا کہا جائے گا، تو افراد امت میں سے جو اس وقت موجود ہوا اسے چاہیے کہ ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ افسوس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں نے معرکہ کربلا میں امام عالی مقام پر مظالم کی ایسی انتہا کی جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، لیکن حسین علیہ السلام نے جس بہادری اور سرفروشی سے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے قربانی دی، تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت۔